نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ کیا ہم نے اس انسان کے لیے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں بنائے؟ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو جن بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں سے 1 زبان بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ زبان انسان کے دل اور ذہن کی ترجمان ہے۔ جیسی انسان کی سوچ ہوگی ویسا ہی زبان بولے گی۔ زبان کا صحیح استعمال یہ ثواب کے حصول کا ذریعہ ہے، اور زبان کا غلط استعمال یہ وعید عذاب ہے۔ زبان یہ انسانی جسم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن اس کے کرشمے بہت بڑے بڑے ہیں۔ اس کی خوبیاں بھی بہت ہیں اور خامیاں بھی بہت ہیں۔ اس کے ذریعے انسان چاہے تو اپنی آخرت کے لیے نیکیاں بھی جمع کر سکتا ہے، اور چاہے تو اس سے اپنی آخرت برباد بھی کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے کثرت کلام سے بھی منع کیا گیا ہے۔ زبان ہی سے آدمی کے عقل و شعور اور اس کی صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے، لیکن اس نعمت کا استعمال اگر غلط طریقے سے ہو تو یہ نعمت اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث بن جاتی ہے، اور لوگوں کے دل بھی اس سے زخمی ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ زبان کا زخم تیر کے زخم سے زیادہ کاری ہوتا ہے، اس لیے زبان کے خوف سے بڑے بڑے بہادر لرزتے ہیں۔ سب سے زیادہ غلطیاں انسان زبان ہی سے کرتا ہے، لیکن عقل مند لوگ اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر اور اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ زبان کو غلط اور بری باتوں سے بچا کر اچھے طریقے سے استعمال کرنا زبان کی حفاظت کہلاتا ہے۔ دین اسلام میں زبان کی حفاظت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اپنی زبان سے اللہ کی رضامندی اور خوشنودی والے کلمات ادا کرتا ہے، حالانکہ اس کے نزدیک ان کلمات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی بے خبری میں اس شخص کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور ایک شخص اللہ کو ناراض کرنے والے کلمات ادا کرتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی بے خبری میں ہی اسے جہنم میں گرا دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، انسان کو ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ ایسے ہی بلا وجہ فضول بولتے رہنا ایک انسان کی شخصیت اس سے متاثر ہوتی ہے۔ عقل مند انسان کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے، جبکہ بیوقوف شخص بول کر پھر سوچتا ہے۔ جہاں اسے معلوم ہو کہ اس جگہ میری بات کی کوئی قدر نہیں ہے تو وہاں خاموشی اختیار کیے رکھے، کیونکہ زبان سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ لہٰذا
احتیاط افسوس سے بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ ایک طرف یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت و خوشخبری ہے، لیکن دوسری طرف جب ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں حیرانی ہوتی ہے کہ ہماری محفلیں، ہمارے اجتماعات، گلی محلوں میں دوستوں کی بیٹھک، بازاروں میں لوگ، بالخصوص ہماری خواتین باہمی گفتگو کیسے کرتے ہیں؟ کیا ہماری باتوں کا اکثر حصہ ایک دوسرے کی غیبت، جھوٹ، چغلی، فضول گوئی، گالم گلوچ پر مشتمل نہیں ہوتا؟ ہماری نئی نسل کی زبانوں پر موجود گالیاں ہمیں نظر نہیں آتی؟ ماں باپ اپنے بچوں کے منہ سے گالیاں سن کر بدمزہ نہیں ہوتے؟ اس حوالے سے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔